ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، ملک بھر کے مختلف مقامات پر اس وقت مسجدوں میں مسلمانوں کو نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کی ہی مسجدوں سے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک طرف سنگ پریوار کے لوگوں کا دبدبہ ہے تو دوسری جانب وقف ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات کے درمیان ملک بھر کے مساجد کے تعلق سے اگر جائزہ لیا جائے تو بیشتر مساجد میں مسجدوں کے صدر، سیکریٹری یا پھر کمیٹی بنانے کے لیے مسلمانوں میں ہی بے شمار انتشار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کہیں مارا ماری ہو رہی ہے تو کہیں کیسز چل رہے ہیں، کہیں اسٹیشنوں کے پاس لوگوں کا ہجوم کھڑا ہوا ہے تو کہیں مسجدوں میں ہی پولیس کی لاٹھی چارج ہو رہی ہے۔ یہ حالات کئی جگہوں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ کسی ایک مخصوص مقام کی ہم بات نہیں کر رہے بلکہ ملک کے بیشتر مساجد کی بات کی جا رہی ہے۔ ان تمام حالات کے درمیان سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ کے گھر کی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے لوگ اس طرح سے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ نہ تو وہاں پر کسی کو تنخواہ ملتی ہے، نہ ہی کوئی پینشن ملتی ہے، نہ ہی کوئی حکومتی اعزاز ملتا ہے، نہ ہی ریڈ لائٹ کی گاڑی ملتی ہے، بلکہ یہ پورے ایک سسٹم ہے جہاں پر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی جگہ پر ایسے لوگوں کا انتخاب ہونا ضروری ہے جو خدا کے گھر کی اہمیت اور احترام جانتے ہوں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب ہونا ضروری ہے جو خوف خدا میں رہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب بھی ہونا ضروری ہے جو کم از کم ایک دو دفعہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے اہل ہوں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب ہونا ضروری ہے جو مسجد کے مسائل کے ساتھ ساتھ مسجد کے اطراف موجود محلے کے مسائل کو بھی حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن دیکھیے کہ آپ اپنے ہی علاقوں کی مسجدوں میں کیسے لوگ مسجد کے صدر، سیکریٹری یا کمیٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ کہیں زانیوں کا دبدبہ ہے تو کہیں گنڈوں کا دبدبہ ہے، کہیں لوگ سود خوروں کو صدر بنا رہے ہیں تو کہیں لوگ ایسے لوگوں کو کمیٹیوں میں شامل کر رہے ہیں جن پر مجرمانہ کیسز عائد ہو چکے ہیں۔ ان میں نہ تو بات کرنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی لوگوں سے ان کے اپنے مسائل کو جاننے کی طاقت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بیان کر بھی لیتا ہے تو ان کے مسئلے حل کرنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے۔ بس مسجد کا صدر بننا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، مسجد کی کمیٹی میں شامل ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد کی کمیٹیوں میں شامل ہوتے ہیں وہ اس مسجد کے انتظامیائی امور کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے بجائے صرف اور صرف تعمیراتی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تعمیراتی کام مسجد کی ترقی کے لیے نہیں، نہ ہی نمازیوں و مصلیوں کی سہولت کے لیے ہے، بلکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلے کام تعمیراتی کاموں کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ سیاستدان جانتے ہیں کہ تعمیراتی کاموں میں کمیشن بھرپور طریقے سے لیا جا سکتا ہے، تعمیراتی کاموں میں ہی بدعنوانیاں کی جا سکتی ہیں اور تعمیراتی کاموں کے ذریعے سے ہی ان کے گھر، ان کے چولہے جل سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مسجدوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسجدوں کی جو ذمہ دار آتے ہیں، پہلے تو وہ متولی کے طور پر جو ووٹ کے عوض نوٹ ملتے ہیں اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام یا ترقیاتی کاموں کے درمیان وہ اپنا کمیشن حاصل کریں اور اپنے گھروں کے چولہے جلائیں۔ یہاں واضح طور پر ہم بتا دیں کہ کسی بھی مسجد کے صدر، سیکریٹری یا پھر کمیٹی کے ممبر کو کسی بھی تنخواہ نہیں ملتی، بلکہ جو اسلامک سسٹم ہے اس اسلامک سسٹم کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنے طور پر
خرچ کرتے ہوئے مسجد کی ترقی کے لیے کام کریں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسجد کے صدر کے طور پر لوگوں کے درمیان پیش کریں، اپنا دبدبا، اپنا اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کریں۔ بعض مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اسمبلی یا پارلیمانی انتخابات آتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے یہی مسجد کے صدر، سیکریٹری یا کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سیاستدانوں کے پاس جا کر یہ سب پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری مسجد کے ماتحت اتنے ووٹرز ہیں، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ سسٹم جو چلتا آیا ہے، اسی سسٹم کی وجہ سے آج مسلمانوں کے مساجد غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت ساری مساجد کے ڈاکیومنٹس پوری طرح سے نہیں ہوتے۔ مساجد کے ذمہ داران ڈاکیومنٹس کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کے بجائے سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ پیسے وصول کریں۔ تو ان حالات میں آج اگر مسلمان واقعی میں اپنے مساجد کے تحفظ چاہتے ہیں، اپنے مساجد کو غیروں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں یا پھر حکومت کے ڈنڈے سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم بات یہ ہے مساجد کے ذمہ دار ایسے بنائے جائیں جو کم از کم اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوئے پوری طرح سے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے مسجد کے تحفظ کے لیے کام کریں، بالکل ایسے جیسے کوئی چوکیدار کسی مکان کا یا پھر کسی باغ کی حفاظت کرتا ہو۔ یقیناً مسجد بھی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس کی چوکیداری کی بھی بے حد ضرورت ہے۔ ہمیں مسجد کے لیے صدر یا سیکریٹری سے بڑھ کر ایک ایسے چوکیدار کی ضرورت ہے جو مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکے۔ اگر واقعی میں مسلمان اس سسٹم کو فالو اپ کرنے لگیں گے، مساجد کو زانیوں، شرابیوں اور سود خوروں سے دور رکھیں گے، تو مسلمانوں کی مساجد پر حکومتوں کی آنکھ نہیں اٹھیں گی، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ مسجدیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ امید کہ آپ اس پیشکش کو خوب پسند کریں گے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔